میرے عزیزو، آئیے خداوند کے کلام میں سے آج ہم اپنی ہدایت اور روشنی کے لیے، اپنے راستوں کی ہمواری کے لیے اور اپنی زندگی میں اسودگی اور برکت کے لیے خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ آئیے خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت مبارکہ خدا کے کلام سے ہم دیکھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، پہلا باب اور 29ویں آیت مبارکہ۔ کلام مقدس میں کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے، دوسرے دن اس نے یوحنا کو اس بیان کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہماری تربیت ہے۔ اسے غور سے سنیے گا کہ وہ دن کا بھی بیان کرتا ہے کہ جب بپتسمہ لیا تو پھر دوسرے دن کی بات وہ کر رہا ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بھرا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تشریف رکھیے۔ میرے عزیزو، پچھلے سنڈے میں کون کون موجود تھا؟ ہاللیلویہ۔ کیا سیکھا تھا ہم نے؟ ہماری قربانی کیسی ہونی چاہیے، اور ٹاپک کیا تھا؟ ہاللیلویہ۔ خدا سے میل ملاپ کے لیے قربانی کی، اور اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ قربانی کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح ہمیں وہ پیش کرنی چاہیے، اور خدا نے کیا کیا۔ اب قربانی ہے کس چیز کی؟ آج ہم نے جو یوحنا کی معرفت انجیلی بیان جو دیکھا، جسے ہم نے پڑھا اور سنا، اور جس کے بارے میں کتاب اقدس کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے سب مبارک ہیں۔ تو ہم لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے ہم اس پر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یوحنا یہ جانتا ہے، جیسے ہم نے ایک حوالہ پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا عبرانیوں کے خط کے اندر سے، یاد ہے کسی کو؟ خون کے حوالہ سے، جی کوئی جانتا ہے؟ عبرانیوں 9 باب تھا، اور اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ خون ہے کس کا، وہ خون بہانے والا کون ہے، اور خون لے جانے والا کون ہے، اور معافی کی شفاعت کرنے والا کون ہے۔ جب تک خون نہیں بہایا جاتا، جب تک قربانی نہیں دی جاتی، جب تک کوئی مرتا نہیں ہے کسی کے لیے، اس وقت تک معافی نہیں ہوتی، اس وقت تک معافی۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، عدن کے اندر نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چمڑے پیش کیے گئے ہیں خدا نے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی جانور ذبح ہوا ہے، کسی کا خون بہا ہے، اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ جان خون کے اندر ہے، اور جب خون بہایا جاتا ہے، جان کا فدیہ دیا جاتا ہے، تو وقتی طور پر ہمیں معافی مل جاتی تھی۔ میرے عزیزو، خدا محبت کا سرچشمہ ہے، پیار کرتا ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے انسان کو خلق کیا ہے، اس نے اپنی صورت و شبیہ عطا فرمائی ہے،
اپنی صفات کے ساتھ انسان کو ملبس کیا ہے، بھرا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہونٹوں سے اور ہمارے رویے سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے اس کے نام کو جلال ملے۔ اور یسوع نے کہا جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے اس سے لوگ جانیں گے، جب میرے حکموں پر عمل کرو گے اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہمارا بڑا ایمان ہو، بڑے اچھے اچھے ہم گیت گاتے ہو، ہم بڑے اچھے ساز بجاتے ہو، ہم بڑے لمبے لمبے ہدیے دینے والے ہو، ہم غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہو، ہم اور اچھے اچھے کام کرنے والے ہو۔ جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں 13واں باب تو وہاں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو پہاڑوں کو ہٹا دو، اپنا بدن جلانے کے لیے دے دو، دوسروں کے لیے قربان کر دو، اور میں یہاں تک کامل ہوں کہ پہاڑوں کو کہوں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن ان سب کے باوجود اگر میرے اندر محبت نہیں تو میں کچھ بھی نہیں، میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جن جناتی جھاج ہوں۔ میرے عزیزو، محبت کا سرچشمہ یسوع مسیح خدا کا برا، جس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، جس کے لہو کی قیمت سے ہم خریدے گئے ہیں، یوحنا اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ جب یوحنا سے پوچھا گیا کیا تو مسیح ہے تو اس نے کہا میں نہیں ہوں، لیکن ایک شخص تمہارے درمیان ہے، اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی عدالت اس کے ہاتھ میں ہے، عدالت وہ کرے گا۔ اے والا چھاج نہیں جرا سی دانے چھٹن لی کرنے ہیں، یہ مثال دی گئی ہے۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے گیہوں کو خوب پٹکے گا، یعنی صاف کرے گا اپنے کھیت کی فصل کو، اور ہم اس کے کھیت کی فصل ہیں، ہم اس کا کھیت ہیں، اور ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اس کے ساتھ دیکھا جانا، ہمارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ریکارڈ ہے۔ اور جب کتابیں کھولی جائیں گی متی کے مطابق کھل جائیں گی کتابیں، سب کا حساب ہوگا، سچائی کا ترازو ایلڈر صاحب کو ہوئے گا، پادری صاحب کو ہوئے گا، جی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو پھر بچانے والا کون ہے؟ تو ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ کس کی؟ نہیں، میری کر لینی چاہیے، ایلڈر صاحب بھی کر لینی چاہیے، کسی اور بھی کر لینی چاہیے، جی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ سنے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا، کلام مقدس وہاں بتا رہا ہے اس بچنا کی کتاب کے اندر، سنے اسرائیل، اسرائیل کی طرف متوجہ ہو کے کان کھول اسرائیل، خداوند ہمارا خدا، خداوند تیرا خدا، خداوند ہم سب کا خدا کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، باپ بیٹا اور روح القدس۔ اسے گنے کتنے ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں، کیسے 3 ہوتے ہیں جی؟ اگر یہ کس چیز کا نشان ہے؟ پلس، پلس کا مطلب ہے ایک بڑھانا، جمع کرنا، اور ڈال۔ لیکن اگر یہی نشان ایسے کر دیا جائے تو پھر ان تینوں کو ضرب دے کے دیکھے کتنے بنتے ہیں؟ ایک ضرب ایک ہی رہا، اور ایک ضرب ایک ہی رہا۔ اس کا مطلب وہ جس بھی روپ کے اندر آئے وہ مکمل خدا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹے کے روپ میں ہے، چاہے وہ روح القدس کے روپ میں ہے، ہاللیلویا، وہ ایک ہی خدا ہے، اور ہمیں اس ایک خدا کی عبادت اور بندگی
کرنی ہے، اور یہ خدا کے روح القدس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ دیکھا، جب تک میرے باپ کی طرف سے کسی پر فضل نہ ہو وہ یسوع کو خداوند نہیں مان سکتا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کی بیٹیوں، خدا کے بیٹوں، خدا کی کلیسیا، آپ مبارک لوگ ہیں کہ آپ اس کے قدموں کے اندر، آپ اس کے گھر میں ہیں، آپ اس کی رفاقت کے اندر ہیں، آپ اس کے سامنے جھکنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اس کا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں مانا ہے، اور آپ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے حقدار ہیں، کیونکہ جتنا نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا، کس نے؟ جو برا ہے۔ آئیے، یسوع خدا کا مہیا کردہ بتا ہے ہمارے لیے، بغیر خون بہائے معافی نہ تھی، لہو جب تک بہتا نہ تھا، اسرائیل کے اندر خدا نے قربانیوں کا ایک طریقہ رائج کر رکھا تھا، اور کاہن ہر ہفتے کے بعد قربانی گزرانتا تھا۔ کاہن ہر ہفتے کے بعد قربانی گزرانتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ پاک ہو جاتے تھے لوگ۔ ہر ہفتے کے بعد، ہر سال کے بعد، سال میں 7 قربانیاں ہوتی تھی، 7 عیدیں ہوتی تھی جس میں لوگ قربانی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی شکر گزاریاں اور بھی ہدیہ جات جو ہیں خدا کے حضور میں رکھے جاتے تاکہ ہم پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں۔ اور کاہن کیا کرتا تھا؟ جب قربانی کی جاتی تھی اس کا لہو لے کر ایک برتن میں لیتا اور پاک ترین مقام میں جاتا، اور وہاں کاہن بھی ایک بار ہی جاتا تھا، اور کاہن کی کمر پر ایک رسا بندھا ہوتا تھا، اس کے ساتھ بیلز ہوتی تھی، گھنٹیاں لگی ہوتی تھی، جب تک وہ خدمت کرتا، چلتا پھرتا تھا، ادھر سے ادھر جاتا، کام کر رہا تھا، پتہ چلتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اور اگر بدی میرے دل وچ جے ہوئے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ اگر وہ بدی کے اندر ہوتا، اگر وہ اور کسی لعنت کے نیچے ہوتا اور کسی برے کام میں ہوتا تو خدا کا ہاتھ اس کے خلاف ہوتا، اور اسی وقت وہ وہاں پر مر جاتا تھا۔ اور جب گھنٹیاں ہلنا بند ہو جاتی تھی پھر رسے کو کھینچ لیا جاتا تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو دیکھیں خدا کے حضور جانے کے لیے کتنا انہیں تگ و دو کرنا پڑتا تھا، کیسے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا تھا۔ تو یسوع کے وسیلہ سے خدا کا فضل ہم پر ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اب خدا کو سب کے دلوں کا پتہ ہے کتنے کتنے صاف ہیں، سب کے دلوں کا پتہ ہے، لیکن کوئی مار رہا ہے؟ دیکھیں آپ جہاں مرضی چلے جائیں، ہے کوئی اس وجہ سے مار رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ہمارے لیے ایک برا یسوع مہیا کر دیا ہے، اور وہ اپنا ہی خون لے کر، کاہن تو بکروں کا لے کر جاتے تھے، بچڑوں کا لے کر جاتے تھے، گائے کا لے کے جاتے تھے، بیل کا لے کے جاتے تھے، قمریاں لے کر جاتے تھے، کبوتر کے بچوں کو لے کر جاتے تھے، لیکن یسوع مسیح اپنا لہو لے کر، اپنا ہی خون بہا کر، اسے لے کر ابدی مقام میں، اس ابدی پاک ترین مقام پر چلا گیا جہاں باپ ہے، اور ہر طرح کی قربانی کو اس نے اب ختم کر دیا ہے۔ آمین۔ ہر طرح کی قربانی کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کسی بچڑے کی، کسی بکرے کی، کسی گائے کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو اس قربانی کے گوشت کھانے والوں پر بھی خدا کا غضب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسوع کے علاوہ اب کسی اور قربانی کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی کسی اور میں شامل ہوتا ہے تو وہ افضلی قربانی کی نفی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اسے بیعزت کر رہا ہے، ناچیز جان رہا ہے، ایک وقت کے کھانے کے لیے، ایک بوٹی کے لیے۔ تو ایسی زندگیاں لعنت کے نیچے ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ خدا کے کلام کے الفاظ ہیں۔ خدا کے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے والا قربان گاہ کا شریک ہے۔ اس لیے
خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو جو برا ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اس کی قدر کرنا شروع کر دیجیے، عزت کرنا شروع کر دیجیے اس کی۔ میرے عزیزو، آئیے یسایہ نبی کا صحیفہ 53واں باب دیکھیں گے۔ یسایہ نبی کی کتاب 53 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت مبارکہ کو میں خدا کے کلام سے پڑھوں گا، آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ آمین آمین۔ کبھی مذبح خانہ کا چکر لگا ہو کسی کا؟ نہیں، ہمارا لگتا رہتا ہے کیونکہ وہی ہمارے انڈر ہے۔ جب جانوروں کو لے کر جاتے ہیں صبح قصاب بچھر، تو جانوروں کو آگے لگایا ہوتا ہے اور انہیں مارتے جاتے ہیں، جلدی چلے، اذیت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جلدی جائے، ہمارا کام ختم ہو، ہماری باری پہلے آ جائے، کیونکہ مذبح خانہ پر جو ذبح کیا جاتا ہے جانور، وہ باری کے ساتھ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر اسے چیک کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب کو پتا ہے آنے والی 22 تاریخ جو ہے یہ پہلا روزہ ہوگا، اور پھر آگے جا کے ہم 2 مہینے کے بعد عید بھی منائیں گے، 9 کو عید ہوگی۔ عزیزو، خدا کا کلام یسوع مسیح کی اس حالت کو جب بیان کرتا ہے، جب اس نے صلیب اٹھائی، خدا کا برا قربان ہونے کے لیے جاتا ہے، تو اسے بھی مارا جا رہا ہے، تھوکا جا رہا ہے اس کے منہ پہ۔ 33 سال کا جوان ہے، 5 فٹ 11 انچ یسوع کا قد تھا، جوان۔ وہ اگر چاہتا تو ہم دیکھتے ہیں گتسمنی باغ کے اندر اس نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو میرے باپ کے گھر میں بہت فرشتے ہیں، ابھی میں باپ سے درخواست کرتا تو 12 تمن فوج میرے لیے فرشتوں کی آ جاتی۔ کتنی؟ یہ تمن لفظ جو ہے یہ بٹالین کو اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک بٹالین میں جو ہمارے ملک میں رائج ہے 6000 سے اوپر سپاہی اس میں ہوتے ہیں۔ تو یاد کریں، یعنی 8600 سے زیادہ فرشتے آ سکتے تھے، لیکن وہ اس لیے قربان ہو گیا تاکہ مجھے اور آپ کو جو ہے یہ دکھ برداشت نہ کرنا پڑے۔ جب وہ صلیب اٹھائے جا رہا تھا، اس کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، اسے ہر ایک برے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کی تحقیر کی جاتی ہے، اسے بےعزت کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کا برا نہیں مناتا، اور صلیب پر جا کر کہتا ہے باپ ان کو معاف کر دے۔ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے نہیں پتا۔ اور یہی بات ایسے نہیں ہو گیا، بھار تو پہلے تھا، میرا، آپ کا، ہم سب کی خطائیں اس کے کندھے پر تھی، اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اور اس صلیب کو اٹھائے ہوئے وہ 3 بار راستے میں گرا، 3 بار وہ راستے میں گرا۔ یروشلم کی عورتیں نکلی، روتی ہے اس کے لیے، چلاتی ہے اس کے لیے، اور بڑا آہو نالا کر رہی ہے۔ وہ پانی مانگتا ہے، اسے پانی پلانے کے لیے ویرونیکا نام کی ایک عورت آگے آئی، اور جب وہ آگے آئی تو اس کے مٹکے کو بھی توڑ دیا، اسے ملنے نہ دیا، اس نے اپنے رومال سے اس کے چہرے کو صاف کیا۔ اے خداوند، ہم تیرے لیے پریشان ہیں، ہم تیرے لیے رو رہی ہیں۔ تو یسوع نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہی ہوں۔ نے کہا یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر نہ رو،
अपने आप पर और अपने बच्चों पर रो। जब हरे दरख्त के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो जो सूखे हैं यानी तुम्हारे साथ क्या ना किया जाएगा। तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी वली, किसी और ने नहीं कहा, सिर्फ मेरे और आपके मसीहा ने यह बात कही है, कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? और किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई कहे। ये वाहिद हस्ती है जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं, जो कभी बीमार नहीं हुआ, जिसने किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, वो जिस भी जनाजे में गया मुर्दे को जिंदा करके रख दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया है और लहू के अंदर जिंदगी है, लहू के अंदर जान है, जिंदगी है, और जिस पर उसका लहू लग जाता है वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। केड़ा केड़ा ड्रामे में इंडिया दे फिल्मा सब देखने, चाहे को मन्ने या ना मन्ने, खुदा जानता है। आप उसके हुजूर झूठ बोलेंगे तो। मैं सिर्फ एक तमसील देने लगा। मैं भी एक दौर था, मैं भी देखा करता था, लेकिन जब खुदा ने अकल दी तो फिर हम उससे अपना कदम पीछे लिया। अब भी अगर आप कभी कोई गाना सुन लेते हैं, कहीं लगा हुआ है, आप जा रहे हैं और वो आपको मजबूरन सुनना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। हम अक्सर बसों में जाते हैं, अंदर गाने लगे होते हैं, बसों के अंदर मूवीज लगी होती हैं, लेकिन हम उसके हिस्सेदार नहीं है। वो हमारे मजबूरी है, जो मालिक है उसका वो कर रहा है। तो ऐसी जो वाकयात है उनकी खुदा आपसे किसी किस्म की बात पुरसी नहीं करता। मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है वफादार, खुदा ये चाहता है ईमानदार। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से है जी? इंडिया के गाने चो जी। मैं एक बात आपको बताऊं, उनके वहां के जो गाने हैं वो तो छोड़े, जो उन्होंने गीत बनाए हुए हैं, वो जिसमें नाचते और गाते हैं, उनके वसीला से भी बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ना हमारा ये तरीका कार है और ना ही मसीह या खुदा ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। दाऊद कैसे नाचता था? वो रूह में नाच रहा था। और आज की कलीसिया दिखावे के लिए, पादरी साहब को पता लग जाए, एल्डर साहब को पता लग जाए कि मैं तो बड़े भंगड़े पाण डे हाँ, पाण डई हूं, लेकिन डाले आ, लेकिन उसे खुश करने के लिए डालें। अगर वो खुश नहीं है तो लानत है ऐसे कामों पर, मेरी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से। वो कहता लानत और बरकत दोनों तेरे पास है, जिसको चाहिए उठा ले। तो हमें बरकत की तरफ आना है। हालेलुया। इंडिया में जब किसी खातून की, किसी औरत की शादी होती है तो उसके माथे के ऊपर उसका दूल्हा जो है एक निशान लगा देता है लाल रंग का, और ये इस बात की अलामत होती है कि ये आज के बाद मेरी है। और वो औरत मरते दम तक, जब तक वो शोहर जिंदा है, वो उस निशान को हर रोज ताजा करती रहती है। मेरे अजीजों, कलीसिया खुदाबंद यस्सु की दुल्हन है, और उसने सलीब पर अपना लहू बहाकर कलीसिया के माथे पर लगा दिया है। मिस्र में क्या किया था जी? बर्रे का लहू जिसकी पेशानी पर होगा, जिसके बाजुओं पर होगा, मौत का फरिश्ता उस घर में दाखिल नहीं होगा। लिखा है कि मैं उसे कह दूंगा और वो तेरे घर में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। तो आज भी अगर बचना चाहते हैं मौत के फरिश्ते से, डर लगता है, तो यीशु का लहू लगा लीजिए, वो आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि यीशु ने उसे मना कर दिया हुआ है। बदनी तौर पर जब हम मरेंगे तब भी तलखी नहीं होगी। रास्तबाज की मौत, ज़बूर 16, रास्तबाज की मौत खुदा की नजर में गिरा कदर है, इज्जत वाली है, कीमती है, क्योंकि वो खुदा की बादशाही में जाएगा। तो हमारे गुनाहों को उस पर लाद दिया गया और उस बोझ के नीचे वो गिरता, उड़ता, संभलता कलवरी के मकाम पर पहुंचा और वहां पर उसे मसलूब किया गया। इसे खोपड़ी की जगह भी कहते हैं, और इसकी शक्ल जो है
یہ کھوپڑی کی طرح دور سے نظر آتی ہے. آج اس پہاڑی کے بالکل نیچے، بالکل ساتھ، جیسے یہ پہاڑی ہے اور یہ نیچے بالکل ایک بس سٹینڈ بنا ہوا ہے، وہاں تک جانے کے لیے اتنی سہولت ہے. اس وقت وہ یروشلم سے تقریباً 2 کلومیٹر دور گیا تھا صلیب اٹھا کر. میرے عزیزو، آئیے عبرانیوں کے خط کی طرف چلیں گے. اس کو میں ساری کو نہیں پڑھا گا، بلکہ نام باب کی جو 12 آیت ہے یہاں سے 28ویں آیت تک اسے پڑھیں تو یہ ساری تفصیل جو ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں، اس کے خون کے بارے میں، اس کی قربانی کے بارے میں ہمیں ملتی ہے. لیکن میں اسے شارٹ کروں گا. دیکھیے، اور لکھا ہے، اور بکروں اور بھیڑوں کا خون اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر، اور اگر آخری آیت میں آگے چلے جائیں تو لکھا ہے، ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. اس پورے حوالے کو آپ اپنے گھر جا کے ضرور پڑھیے. عبرانیوں کا خط نامہ باب اور اس کی آیت مبارکہ 12 سے لے کر آخری آیت 28ویں آیت تک. اب یسوع مسیح نے بکروں اور بچڑوں پر نہیں، بلکہ اپنے بیش قیمت لہو کو قربانی کے لیے دیا ہے. اپنا بدن اس نے دے دیا ہے قربان ہونے کے لیے. اور جب وہ ذبح ہوا ہے، کوڑے خون نکلا، ہاتھ اور پاؤں چھیدے گئے، خون نکلا، کانٹوں کا تاج سر پر، خون نکلا.